کوالٹی اوور کوانٹٹی کوالٹی ہونی چاہیے نا, یہی کہہ رہے ہیں. صحابہ جو ہے نا وہ بڑی دیر لگاتے تھے ایک صورت کو حفظ کرنے میں یا اس کو یاد کرنے میں, کہ میں پہلے سمجھ لوں, ایک ایک چیز تھوڑا کر لوں, لمبا دیر لگ جائے لیکن صحیح طریقے سے کروں. تو ایک تو یہ کہ بالکل اس کو نا اسسٹنٹ اس کو بنائیں, لیکن اس سے نا اپنا سب کچھ نہ لیں. اور اس کے فائدے تو فیوچر میں جیسے جینیٹکس ہے, علاج ہیں, ویکسینیشنز ہیں, ڈیٹا بہت زیادہ آج جگہ ہوں گے. ڈینجرز کیا ہیں؟ آگے کی جنگیں نا بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوں گی, ڈیٹا سینٹرز کے اندر ہوں گی. ایک اے آئی آ کے پورے کا پورا آپ کا اسٹیٹ بینک وائپ آف کر دے, آپ کے اکاؤنٹ میں میرے اکاؤنٹ میں زیرو ہو گئے, ملک تو ایسے ہی مر جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان بھی تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. چونکہ آپ کا فیلڈ ڈیٹا سائنس اے آئی ہے اور ہمارا فیلڈ ماشاء اللہ اسلام, یوتھ اور سب کچھ ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کچھ ٹائم سے پاکستان میں ہے, کیا آبزرو کیا یہاں کی یوتھ میں ریگارڈنگ اے آئی ٹیکنالوجی؟ لوگ اس کو لے رہے ہیں, اسلام کے حق میں یوز کر رہے ہیں, اسلام کے خلاف یوز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. کوئی مہینہ ہو گیا پاکستان آئے ہوئے. صحیح. پاکستان کی یوتھ کنزیوم کر رہی ہے اے آئی کو, جس طریقے سے ہم ریل کنزیوم کرتے ہیں, دوسرے کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, اسی طرح ہم اے آئی کو کنزیوم کر رہے ہیں. کیوں کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا, کیا لینا ہے, کیا نہیں لینا, یہ سسٹمز کیسے بنے ہیں, یہ اس سوچ سے ہم لوگ بہت دور ہیں. نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں, ہم نے کتاب پڑھنا تو اپنے تقریباً حرام ہی کر لیا ہے, تو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس طریقے سے اندھا دھن اور بلائنڈلی اگر آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے, اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے, اس کے اوپر کچھ نقصانات بھی ہوں گے, اور اس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہر چیز کو کنزیوم نہ کریں. یہ کنزیوم کرنے کی عادت اتنی زیادہ پڑ گئی ہے کہ صبح شام ان کو موٹیویشن چاہیے. صبح موٹیویشن چاہیے, دوپہر میں بھی چاہیے, شام میں بھی چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ اگر ایک دن کسی کو موٹیویشن نہیں ملی کسی یوٹیوب سے, کسی کوٹ سے, کسی کئی جگہ سے, تو شاید ان کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی. ہمارے دور میں تو نہیں ہوتا تھا بھیا یوٹیوب. 98 میں ہم نے بیچلرس کیا کمپیوٹر سائنس میں, نہ یوٹیوب تھا, نہ فیس بک تھا, نہ اینڈرائڈ فون تھا, نہ آئی فون تھا, نہ ایپس تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. تو گزر گئے نا, ہماری بھی دن گزر گئے. میں بولتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہماری جوانی پاک گزر گئی, اس میں موبائل فون ہی نہیں ہوتا تھا. تو موٹیویشن بھی ریلائنس بہت زیادہ ہے یوتھ کی, بہت زیادہ ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب میں آیا ہوں مہینے بھر سے, جس بچے سے ملتا ہوں وہ چلتا پھرتا علم کا پہاڑ نظر آتا ہے. وہ مجھے وہ کوٹ سناتا ہے, اس کو واصف علی واصف بھی حفظ ہوتا ہے, اس کو شہاب نامہ بھی حفظ ہوتا ہے, اس کو اشفاق احمد صاحب بھی حفظ ہوتے ہیں. وہ ایسی زبردست گفتگو کرتا ہے, آپ سے سنیں تو بندہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ کیا زبردست گفتگو بندہ کر رہا ہے. لیکن وہ آدھے گھنٹے میں جو علم ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے پاس چلے جاتا ہے, اس کی زندگی میں 50 سال میں اس کا 1% بھی نہیں آیا ہوتا. تو حیرت اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ جو کچھ طرح سے سیکھا, پڑھا یا یاد کر لیا یا کوٹ لکھ کے رکھ لیا اپنے آئی فون کے اندر, اپنے فون کے اندر, اس کا 1% تو اندر جاتا نا, اس کا 1% بھی اندر نہیں گیا. پریکٹیکلٹی کی بہت کمی ہے لائف میں, جو میننگ فلنس ہے اس علم سے, جو چینج آتا ہے لائف میں, وہ نہیں آ پا رہا. یہ جو اسلام کا پورا جو سسٹم ہے نا, وہ بیس ہی کرتا ہے تزکیے کے اوپر اور پاکیزگی کے اوپر. یہ جو تزکیہ یہ اندرون کا معاملہ ہے, باہر سے نہیں. باہر سے ہم نے 2 پیس پہن لیا, داڑھی رکھ لی, ٹوپی رکھ لی, بڑے اچھے نظر آتے ہیں, اندر وہی کالا کا کالا رہ گیا ہے. تو اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی عاجزی چاہیے, اس کے لیے آپ کو سر جھکا کے کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ نہیں ہے. ایسا کیسا ہو گیا کہ ہم لوگ علم میں آگے بڑھ گئے اور غرور بڑھ گیا. علم میں ہم لوگ آگے بڑھ گئے اور ہم اتنے زیادہ شیطان ہو گئے. علم میں آگے بڑھ گئے اور خدا اتنا ہی دور ہو گیا. تو یہ بڑی ڈینجرس ٹرینڈ دکھا ہے اس ٹرپ میں نے پاکستان میں, جو اس سے پہلے مجھے پاکستان میں نظر نہیں آیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو دین سے محبت کرنے والی یوتھ ہے, کیا وہ اس کو پازیٹیولی یوز کر رہی ہے یا کر پا رہی ہے, یا کیسے یوز کر سکتی ہے؟ اینی سجیشنز فار دیم؟ جو طبقہ دین سے واقعی میں محبت کرتا ہے اور دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس وہ بیسک نالج نہیں ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکے. اچھا, کچھ مثالیں دیتا ہوں. ہم مدارس کے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے, باتوں میں نے کچھ عرصے پہلے کی باتیں, میں نے اسکائپ کا نام لیا, MS ورڈ کا نام لیا, تو وہ بالکل سوالیہ نشان کی طرح مجھے دکھ رہے تھے, میں نے کیا بات بول دی ہے. جو عالم 9 سال کا درس نظامی کر کے نکلا ہے, عالم بن گیا ہے, اس کو مائکروسافٹ ورڈ کا نام نہیں پتا ہوتا, اسے سنا ہی نہیں ہوتا, اسے خان اکیڈمی زندگی میں نہیں سنا, اسے اسکائپ نہیں سنا, اسے زوم نہیں سنا. اس بندے کو ہم کس طریقے سے اس کی بات مان لینے کے وہ AI کے اوپر بات کرے گا؟ اس پہ ایک بہت بڑی وجہ ہے انگریزی. یہ جتنا علم ہے جو ٹیکنالوجی کا اویلیبل ہے, یہ دنیا میں انگریزی میں اویلیبل ہے. انگریزی ان کو آتی نہیں ہے. جب آتی نہیں ہے تو علم لے نہیں سکتے. جب لے نہیں سکتے تو دیں گے کیسے؟ دیکھیے, آپ کو اسلام کا علم سیکھنا ہو نا, تو آپ کو اردو آنی چاہیے, عربی آنی چاہیے, فارسی آنی چاہیے.
کوئی بندہ ہے بولے شیخ الحدیث ہوں، سے عربی نہ آتی ہو تو آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہوگا. بالکل وہی خیال میرا ہے اے آئی کے بارے میں وین اٹ کمز ٹو اسلامک لوگ، کہ بھائی بولتے ہیں اے آئی آتی ہے لیکن وہ اے آئی کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے، اے آئی کا بیسک ان کو نہیں پتا ہوتا. تو انگریزی پہ ان کو کام کرنا چاہیے. جو کتابیں ان کو سیکھنی چاہیے. ہم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. یہ ہماری کتاب ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار دی 5th گریڈر. تو اس میں صرف 5ویں بچے کی کلاس کے بچے کو جو اے آئی آنی چاہیے. یہ ہم نے اردو میں علماء کرام کے لیے کتاب لکھی ہے مصنوعی ذہانت. ایک اور کتاب ہے ہماری اس کا نام ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز فار علماء کرام، اردو کے اندر ہے. یہ ہماری کریکولم کی سیریز ہے. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی ابھی آنے والی 4 کتابیں آ چکی ہیں. ہم بولتے ہیں بچے کو دنیا میں جتنی آپ کو چیزیں سکھانی ہے نا، جتنی اے آئی، جتنا میتھ، جتنا کمپیوٹر، ایک کتاب میں گریڈ کا لکھ دیا ہے. کلیم یہ ہے کہ دنیا کے 200 ممالک میں بچوں کو پیراشوٹ سے ڈراپ کریں گے، بچہ وہ گریڈ اس ملک پہ پاس کر جائے گا. بس باقی چیزیں نہیں. ہم کہہ رہے ہیں 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا. ہم اس کو آئنسٹائن نہیں بنا رہے تاکہ بیسکس تو کور ہونا. تو علماء کرام کو بیسکس کا نہیں پتا. دنیا چلی گئی ہے الائنمنٹ تھیوری کے اوپر، دنیا گارڈ ریلس کے اوپر بات کر رہی ہے. دنیا نے ایک آرگنائزیشن بنا دی کل سوئچ. اف اے آئی گوز ساؤتھ تو کون سا بندہ ہوگا، اس کو کل سوئچ کون ہوگا، اس کو ختم کون کرے گا. ہم لوگ ان تمام چیز سوچ رہے ہیں. اور اے ایس آئی کی بات بھی ہو رہی ہے، ایون آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس اب تو نیکسٹ اسٹیج پہ آ گیا، اے ایس آئی آ گیا. سو اے آئی از ناٹ تھریٹنگ یور سوورینٹی وین اٹس انٹیلیجنٹ. اٹس تھریٹنگ یور سوورینٹی وین اٹ از انگورنڈ. پتہ ہی نہیں ہے کون کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. جو اس کی کنٹرول پوائنٹس ہیں نا، آپ دنیا کا ہر ماڈل آن نہیں کر سکتے کہ ڈیپ سیک بھی آپ کے پاس ہو، چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کا ہو، جیمنائی بھی ہو. دنیا میں صبح شام ماڈلس آتے رہتے ہیں نا. آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کے آبجیکٹیو کیا ہیں، ڈیٹا فلو جو ہو رہا ہے اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے. اور تیسرا، اگر ہیومن اوور رائٹ کی ضرورت پڑے تو آپ اوور رائٹ کر سکیں. کوئی نہ کوئی انسان ان دی لوپ میں ہو، بیچ کے اندر ہو، ہیومن ان دی لوپ، جس کو اس کو اوور رائٹ کر سکے کہ بھائی یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، یہ فوربڈن ہے. ویئر وی الاؤ آٹومیشن، ویئر وی الاؤ آٹونومی، ویئر وی فوربڈن آٹونومی، اور اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ کام کرنا. اور یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. اے آئی کی فیلڈ کمپیوٹر سائنس سے زیادہ پرانی ہے. اب ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس سے شروع کریں، 50 سے چل رہی ہے تو پچھلے 76 سال کی اے آئی ہو گئی ہے. اچھا، میں آپ کو یہاں پہ نا ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، اے آئی ہیلپ فل تو بہت زیادہ ثابت ہو رہا ہے اور ہوگا بھی صحیح انشاءاللہ. لیکن وہ جو ود دا کوشن کے، جیسے آپ نے بھی ہماری پوڈ کاسٹ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ لوگ بہت زیادہ ہیلوسینیشن کی طرف یا گمراہی طرف بھی جا رہے ہیں کیونکہ بیس نالج نہیں ہے نا. جس کو بیس نالج ہے دین کا تو اس کے لیے تو اچھی گائیڈنس ہے، ایک ریسرچ مٹیریل اچھا ہے. لیکن جو بالکل ہی کوڑا کاغذ ہے اور وہ اے آئی سے سیکھ رہا ہے تو وہ ایسے بلنڈرز ہی مار دے گا. مجھے انفیکٹ ایک دفعہ اے آئی نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب نے بدر میں وہ کبھی شریک نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ تو غلط کہہ رہا ہے. تو وہاں سے میں نے کریکٹ کیا بیکاز آئی ہیڈ سم نالج اباؤٹ دا ہسٹری. تو ایک تو یہ کہ بالکل اس کو نا اسسٹنٹ اس کو بنائیں، لیکن اس سے نا اپنا سب کچھ نہ لیں. اور اس کے فائدے تو فیوچر میں جیسے جینیٹکس ہے، علاج ہیں، ویکسینیشنز ہیں، ڈیٹا بہت زیادہ آ جگہ ہوں گے. ڈینجرز کیا کیا ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ ہیومن انٹروینشن یا ہیومن انوالومنٹ اتنا یہ ہیومن تھاٹس کو لے لے گا، ڈیٹا لے لے گا، کہیں یہ ہیومنس پہ بھی راج نہ کرنا شروع ہو جائے، کہیں یہ ہیومنس کو ڈائریکٹ نہ کرنا شروع ہو جائے. ڈو یو تھنک کہ ہو سکتا ہے اگر یہ بالکل اس کو بے پرواہ چھوڑ دیا تو؟ یہ ہو چکا ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں تھوڑی سی. آپ کا ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں کسی ملک کا، دنیا کی تقریباً 153 ایمبیسیز اے آئی کو یوز کر رہی ہیں. آپ کا ویزا اپروو ہوگا یا نہیں ہوگا اے آئی ڈیسائڈ کر رہی ہے. آپ جاب پہ اپلائی کرتے ہیں، آپ کو جاب پہ انٹرویو کال آنی ہے یا نہیں آنی، اے آئی ڈیسائڈ کر رہی ہے. آپ بینک کے لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لون ملنا یا نہیں ملنا اے آئی ڈیسائڈ کر رہی ہے. کریڈٹ کارڈ ملنا یا نہیں ملنا اے آئی ڈیسائڈ کر رہی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں میچ میکنگ، آپ کو کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، اے آئی ڈیسائڈ کرنی ہے. آپ کے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، اے آئی ڈیسائڈ کر رہی ہے. آپ کو گورنمنٹ فیڈرل سروسز کی جاب پہ آنا ہے یا پرائیویٹ جاب کرنی ہے، اے آئی ڈیسائڈ کرنی ہے. آپ کو گھر ملنا ہے، اس کے لیے مورگیج ملنی ہے یا نہیں ملنی، اے آئی ڈیسائڈ کر رہی ہے. تو اے آئی کنٹرول کر رہی ہے. نان انٹروسیو وے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. آپ والمارٹ پہ جاتے ہیں کبھی بھی امریکہ میں کسی بڑے اسٹور میں، یو آلویز شاپ کاؤنٹر کلاک وائز. اور جب آپ تھینکس گیونگ پہ، کرسمس پہ جائیں گے تو یو شاپ کلاک وائز. 13 طرح کے مختلف میوزک ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کب آپ اسپیڈ میں موو کریں گے، کب ہلکے موو کریں گے. 20 طرح کی لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ پیزا آپ کو فریش نظر آئے، کچھ آئے. تو اے آئی ایک ایک چیز کو ہماری کنٹرول کر رہی ہے اور کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے. اے آئی شروع میں اسٹارٹ ہوئی نا تو اس کا جو انٹیلیجنس لیول تھا وہ سیلولر لیول پہ تھا، امیبا جتنا تھا وہ اسے کام. پھر وہ ریٹس کے برابر آئیں. اب چوہا گھر میں کیا کر سکتا ہے، وہ چیز ڈھونڈے گا، وہ ٹریورس کر سکتا ہے، پرسیپٹ اے آئی ہمارے پاس آ گئی. اس کے بعد وہ چمپینزیز پہ آئی. چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ وہ بیچلرس لیول کے اوپر آ گئی. اب اس نے اینتھروپک کے ساتھ بیچلرس لیول کے بیچلرس کو بیٹ کر دیا ہے. یعنی جو کام بیچلرس لیول کا بچہ آپ کر سکتا ہے وہ اے آئی کر رہی ہے. اب اے آئی انفینسی کے اندر ہے، اے آئی بھی جھولے کے اندر ہے. اسے اے آئی نے آگے لڑکپن میں جانا ہے، جوان ہونا ہے. یہ تو ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دے گی. اور جو 50 بلین آئی او ٹی ڈیوائسز 2030 تک ہوں گے، جب یہ آپس میں کنیکٹ ہوں گے اور ان کی جو سپر انٹیلیجنس بنے گی تو ایک تو کوئی نہیں روک رہا، وہ بہت آگے نکل جائے گی. وہ بولے گا جی یہ انسانی سب سے زیادہ
پریشانی کا باعث اس کو ہی نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمیں کنٹرول کرے گا. ہم لوگ تو سب چلے جائیں گے یونیورسل بیسک انکم کے اوپر. آج نہیں 5 سال میں 10 سال میں 15 سال میں امریکہ میں یورپ کے اندر آلریڈی اس کا ماڈل ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے کہ آپ گھر بیٹھیں صوفے کے اوپر اپنا کام وام کرنا ہے وہ کریں. اور یہ تمام اب جین زی میں دیکھیں, اب ہم امریکہ میں آتے ہیں کسی کنسلٹنگ جاب کے لیے انٹرویو کے لیے, وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا پی ایچ ڈی چیٹ جی پی ٹی سے پہلے تھا یا بعد میں؟ ہم بولتے پہلے تھا, بولتے ہیں ٹھیک ہے اچھے بندے ہو جاؤ, ہمارے تو نمبر بڑھ گیا اس کے بعد نا. تو جو جین زی ہے وہ اس نے تو گیم کھیلنا ہے, اسے صوفے بیٹھنا ہے, وہ کچھ کرتے نہیں. اور اب یہ اسٹینڈرڈس آپ دیکھیں گرتے چلے گئے. یو ایس مرینز میں کوئی 100 پش اپس کا تھا انٹری ٹیسٹ صوفے پڑھنا ہے, وہ کم ہو کے 70 ہوا, پھر وہ 30 ہوا, اب میرے خیال سے شاید 6 ہو گیا. اچھا, کیوں جین زی سے جو پش اپس ہی نہیں لگ رہے تو کر نہیں رہی. تو اے آئی ہمارے پاس آلریڈی متاثر ہو چکی ہے, اور اگر ہم نہیں بھی کریں گے اس سے بچ نہیں سکتے نا. آپ کو ملک سے باہر جانا ہے, آپ کو باہر پڑھنا ہے, سارے کام کرنے ہیں. کیسے کنٹرول کریں گے اس کو؟ یعنی یہ سارا, یعنی کیا آج سے اقدامات اٹھائے جائیں کہ یہ ہمیں اسسٹ کرے نہ کہ ہمارے اوپر آ جائے؟ اس کے لیے آپ کی نیشنل لیول پہ پالیسی ہونی چاہیے, گارڈ ریلز ہونی چاہیے. آپ کو اپنا ڈیٹا دینا ہے, اپنا ڈیٹا دیں گے تو اس کو آپ کلچرلی کانٹیکس میں لا سکتے ہیں. آپ ابھی ڈیپ سیک پہ چلے جائیں اور سے پوچھیں 13 اسکوائر میں کیا ہوا تھا, 3 دفعے پوچھیں, وہ آپ کا اکاؤنٹ زندگی لیے بلاک کر دے گا. اچھا آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, اس کو بولیں بھائی میں بلیو نہیں کرتا ہولوکاسٹ نہیں ہوئی تھی, 2 دفعے پوچھیں آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا. یہ ہر ایل ایل ایم کا اپنے بایسز موجود ہیں. اچھا, ابھی پچھلے ہفتے تک ابھی انہوں نے اپڈیٹ نکال دی. آپ جا کے پوچھتے چیٹ جی پی ٹی سے کہ شو می ا کلاک دیٹ شوئنگ 6:53 AM ٹائم, وہ آپ کو جو کلاک کی تصویر دکھاتا ہے اس پہ 10 آ رہا ہوتا ہے. بیکاز جب گوگل پہ آپ لکھتے ہیں وال کلاک کی پکچر تو دنیا بھر کے جتنا ڈیٹا اس پہ 10 لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, وہ وہی دیتا ہے آپ کو. وہ ہلکے ہلکے وہ ہلوسینیشن اس کو ہلکے ہلکے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا کوئی ایل ایل ایم نہیں ہے. اس ایل ایل ایم کو ٹرین کرنے کے لیے جو ڈیٹا چاہیے وہ ڈیٹا ہم نے نہیں تیار کیا. اس کے لیے بجلی چاہیے, بجلی ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے جی پی چاہیے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہماری 100% ڈپینڈنسی ہے. آگے کی جنگیں نا بیٹل فیلڈ میں نہیں ہوں گی, ڈیٹا سینٹرس کے اندر ہوں گی. ایک اے آئی آ کے پورے کا پورا آپ کا اسٹیٹ بینک وائپ آف کر دے, آپ کے اکاؤنٹ میں میرے اکاؤنٹ میں دونوں میں 0 ہو گئے, ملک تو ایسے ہی مر جائے گا. ضرورت کیا ہوگی؟ ابھی آپ دیکھیں نا ڈرونس کے اوپر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز وغیرہ آپ دیکھیں, میں نے سے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ آئی نے کتنے فلسطینیوں کو شہید کیا. اس میں کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں تھی. وہ گوتم سافٹ ویئر ہے پلانٹر کا, وہ خود ہی ڈیسائڈ کرتا ہے, خود ہی سب کچھ کرتا ہے. دس آل ایجنٹ کی آئی. ایجنٹ کی آئی پہ بھی 3 دن پہلے میری کتاب بھی آئی ہے, وہ بڑی ڈیٹیل سے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. تو دس از ویئر دی ورلڈ از گوئنگ. 2009-10 میں مجھے یاد ہے میں پڑھانے آیا تھا پاکستان پی ایچ ڈی کر کے, تو یونیورسٹیز میں آفیشیلی بین تھا کہ جی ہمیں فیس بک یوز نہیں کرنی. فیس بک بڑی خطرناک چیز ہے, یہ وہ امت فیس بک یوز نہیں کرے گی. اب وہ کدھر گئی امت ساری کی ساری, وہ تو پوری فیس بک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں ہر چیز کو اڈاپٹ کرنے میں 10-15 سال لگ جاتے ہیں اور دنیا کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو یہ دور اے آئی پڑھنے کا علماء کرام کو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا ایک سبجیکٹ, ہم نے اردو میں اس لیے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, لازمی پڑھنا چاہیے تاکہ بیسک نو ہاؤ تو ان کو ہو, بیسک تو پتا ہو کہ بچے کو گائڈ کیسے کرنا ہے. کوئی سوال لے کے آ جائے تم کریں گے کیا. اچھا, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہیزرڈس تو ہیں, اور یہ ہماری ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. ہم سے مراد مسلم امہ کی بات ہے, اور اس وقت پولز دنیا میں بڑے بڑے بن رہے ہیں, خاص طور پہ غزہ کی وجہ سے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. تو ان کے پاس ہے الٹیمیٹ سوئچ, الٹیمیٹ ٹیکنالوجی اینڈ پاور اس کی بیک بون کے لیے. آلدو کہ وہ ریپرزینٹ تو یہی کرتے ہیں کہ یہ بالکل نیوٹرل ہے, اور واقعی آپ دین اور قرآن اور اس کے بارے میں بھی پوچھیں تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم تیار ہونا ہے اس کی ریالٹیز کو, کور پوائنٹس جیسے آپ نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ان کو سیکھ کے, تاکہ ہمیں جو اس کے فیکٹرز ہیں جہاں سے ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ یہ چیز ریجیکٹڈ ہے, یہ ایکسیپٹڈ ہے. کمنگ بیک ٹو دا مین جو ٹاپک تھا کہ جو امت یا مسلمس, ینگس اور ایون اسکالرز بھی, وہ کیسے اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کچھ تو بکس آپ نے بتا دی الحمدللہ, یہ بہت اچھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بیسکس اس کی نو ہاؤ سب جانیں. اس کو پریکٹیکلی آج کل جیسے اشاعت اور دین کی دعوت اور بہت ساری چیزوں کا دورہ ہے آن لائن, اب تو بہت ساری کلاسز اسکالرس کی آن لائن ہوتی ہیں, تو ہر ایک نے مور اور لیس سرچ کرنی ہوتی ہے, اور وہ عام طور پہ آن لائن شاید ہی اب کوئی اسکالر بھی ایسا ہے جو انٹرنیٹ جانتا ہے اور وہ آن لائن سرچ نہ کرتا ہو, ایون احادیث یا جو بھی. تو اس میں اگر ہم آج کل یہ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز نہیں کریں گے, جیسے آپ نے کہا باقی لوگ تو آگے نکلتے جا رہے ہیں, ہم نے بھی تو دین کو پھیلانا ہے جو ہماری پرائم ذمہ داری ہے ہر چیز کے ساتھ ساتھ. اس کے لیے کیسے علماء, دعات اور جو بھی لوگ ہیں دین کا کام سیکھنے اور سکھانے کے لیے, وہ کیسے کر سکتے ہیں, کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے لٹریچر ریویو میں آپ مدد لے سکتے ہیں. جب آپ ڈیپ سرچ کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے اوپر, وہ جو سرچ کر کے آپ کو لا کے دیتا ہے, اگر آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہو اور روز آپ 4-5 گھنٹے پڑھیں تو آپ کو 12 سال لگیں گے وہ ریفرنسز پڑھنے میں, جو ڈیپ سرچ کی کیوری آپ کو 15 منٹ میں لا کے دے دیتی ہے. یہ بہت اچھا ہو گیا ہے. ابھی آپ کو تمام کا تمام یہ ایکسیس دیا جا رہا ہے. جیسے جیسے دنیا آگے جائے گی آپ دیکھیں گے یہ ایکسیس آپ کا کنٹرول ہوتا چلے جائے گا.
ابھی تو ڈیٹا چاہیے نا, ابھی تو ڈیٹا چاہیے تو اس کو دیا ہوا ہے, بعد میں اس کے اوپر پیسے لگ جائیں گے, ایکسیس کنٹرول ہوگا. جب یہ اسٹڈی ٹول بن جائے گا, اسٹڈی ڈیپتھ کا ٹول بن جائے گا, تو ان تمام کے اوپر اس کا ایکسیس ختم ہو جائے گا. جس طریقے سے بھی بولتے ہیں نا اسکرین پہ اتنا ٹائم ہوتا ہے, ریسٹرکشن آ جائیں گی کہ آپ LLM پہ کتنا ٹائم آپ نے لگانا ہے, کتنا ٹائم آپ نے نہیں لگانا. تو علماء کرام کو دیکھیں سیکھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا. اوپن AI کی اکیڈمی, اوپن اکیڈمی, ان کے سارے کورسز پڑھے ہوئے ہیں, کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, کورس سے رہا ہے, آن لائن کورسز بہت سارے پڑھے ہوئے ہیں. وہاں سے ان تمام چیزوں کو سیکھنا شروع کریں. اگر ہم ڈرتے رہیں گے اور تمام پہلے کی طرح روش برقرار رکھیں گے, سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے, حلال ہے یا حرام ہے, تو 10-15 سال گزر جائیں گے, 10-15 سال گزر جائیں گے, دنیا بہت آگے نکل جائے گی. میں نے بٹ کوائن کے اوپر کتاب لکھی تھی 2015 میں. اسی ملک میں $400 کا ڈالر کا بٹ کوائن تھا, وہ ہم اسی بیس میں لگے رہے. میٹاورس 2017 میں کر رہا تھا, 2020 سے AI کو کر رہا ہوں, 2009 میں ڈیٹا سائنس بول رہا تھا. ہم ہر چیز میں 10-15 سال پیچھے ہو جاتے ہیں, اس کو فائدہ کوئی نہیں. اچھا, یہ 10-15 سال والی پہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا جو بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے, آپ بھی بتائیے کہ اس میں کہ کیا نقصان ہوتا ہے اصل میں 10-15 سال اگر آپ پیچھے رہ جائیں. دین کی تعلیم تو وہی رہے گی, بندہ یہ سوچ رہا ہو, لیکن ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اور جو ینگ لوگ اس وقت سیکھنا تھا جنہوں نے, جس مینز سے, وہ مینز ان کو نہیں مل رہے تھے, اسٹیٹ آف دی آرٹ, انسٹا اور یہ فلاں سب سوشل میڈیا اس وقت چل رہا تھا, تو وہ تو وہیں جائیں گے پھر. تو اگر آپ نے ان کو گریب کرنا ہے تو آئی تھنک کہ آپ کی پریزنس ان جگہوں پہ بھی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. ادروائز یوتھ نکل جائے گی آپ کے ہاتھ سے 10-15 سال کی, اور وہ کہیں اور سے سیکھ لیں گے. 15-20 سال میں آپ نا ایک پوری نسل کھو دیتے ہیں. جی جی بالکل. اور اس کے آگے آنے والی جو نسل ہے, اس سے جو شخص بات کر سکتا ہے, جو برج بن سکتا ہے, اس کو بھی کھو دیتے ہیں. ہماری نسل کا ڈیلٹا بہت ہے, چینج کا ڈیلٹا بہت ہے. ہم لوگ اپنی عمر میں تختی کھانے سے شروع ہوئے تھے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ملتانی مٹی سے تختی صاف کیے, سلیٹ کے اوپر چوک سے لکھا ہوا ہے, وہ اینٹینا چھت کے اوپر جا کے ٹھیک کیا ہے, وہ سارے کام کیے. ہم وہاں سے تختی کانوں, بلیک بورڈ کے اوپر بلیک کپڑا مارنے سے لے کے ایجنٹی کی آئی تک پہنچے. ہماری جو اگلی نسل ہے وہ تو پیدا ہی آئی پیٹ کے اوپر ہوئی ہے, وہ تو پیدا ہی آئی فون کے ساتھ, 3 سال کا بچہ آئی فون دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا بہت بڑا برج ہے جو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم کسی حد تک کنیکٹ کر پاتے ہیں. آپ اس برج کو ختم کر دیں. میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں بچپن میں مدرسے گیا تھا, مجھے مدرسے مولوی بننے کا بہت شوق تھا. میں زندگی میں چاہتا تھا بھائی کام کروں, مولوی بن جاؤں. میں نے بھی کراچی میں شو کیا, تھک گئے ہونا, اس میں یہ پورا کا پورا میں نے انسیڈنٹ نیریٹ کیا ہے. تو پہلی جو لڑائی مولوی صاحب سے ہوئی, انہوں نے یہ ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ چشمہ پہن کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے, سجدہ صحیح نہیں ہوگا, ناک صحیح نہیں ہوگی, نہیں آئے گا. تو میں چشمہ یوں آگے رکھ دیتا تھا. تو انہوں نے مجھے بولا آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے, آپ کا عکس اس کے اوپر آ رہا ہے, تو جو تصویر ہے وہ تو حرام ہے, تو آپ اپنے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. اب میرا 7.5 نمبر چشمہ ہے, مندو کی طرح ٹکرے مار رہا ہوتا تھا وضو خانے میں کہ کدھر جاؤں. ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا میں نہیں بن سکا نا, ٹھیک ہے, وہ کنیکشن لوز ہو گیا. اب جو اگلی نسل سے اگر بات کرنی ہے تو آپ مجھے لوز کر چکے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے. جب کاغذی کرنسی نوٹ آئے تو علماء کرام نے بولا کہ تصویر جیب کے اندر ہوگی نا تو نماز نہیں ہوگی. تو لکھنؤ میں جلسہ اور تھا, مولوی عبدالحق صاحب گئے ہوئے تھے, محدث دہلوی صاحب. تو بھی جلسے میں کھڑے ہو گئے, بولا بھیا کھانا کھلا دو. تو لوگوں نے مجھ سے بیٹھو, ہم امت کے عشر کا اور زکوٰۃ کا سب کچھ کر رہے ہیں, ہم دینار و درہم یوز کر رہے ہیں, تو کاغذی یوز نہیں کریں گے. وہ 10 منٹ پھر کھڑے ہو گئے, بھیا کھانا کھلا دو. بولے مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی کر لو, کاغذی کرنسی نوٹ آ کے رہے گا. مودودی صاحب آئے تھے دہلی سے لاہور جہاز میں بیٹھ کے, تو کفر کا فتویٰ پورے عالم اسلام نے دے دیا تھا کہ آپ کفار کی مشین میں بیٹھ کر آئیں. اب فاسٹ فارورڈ, اب جہاز کون یوز نہیں کرتا, لاؤڈ اسپیکر کون یوز نہیں کرتا, پرنٹنگ پریس کون نہیں کرتا, کاغذی کرنسی نوٹ کون یوز نہیں کرتا, موبائل کون یوز نہیں کرتا, چشمہ کون یوز کرتا, ٹی وی کوئی نہیں کرتا. وہ تمام لوگ آپ دیکھ لیجئے جو بالکل یوٹیوب کو حرام بولتے تھے, ان سب کے یوٹیوب چینل ماشاء اللہ سے کھل چکے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کا ہوگا. اصل میں جسٹ ٹو پٹ اٹ بیک ان پرسپیکٹو, ہمارے بہت سارے جو علماء آج کل کے ہیں ماشاء اللہ, میں پازیٹیو سائڈ سے بات کر رہا ہوں, وہ ٹیکنالوجی کے ویسے جنرلی خلاف نہیں, بلکہ اس کو تو وہ اسلام سے ملاتے بھی ہیں, اور جہاں جائز وے میں استعمال کر سکتے ہیں خود بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو اس پہ ابھارتے ہیں. الحمدللہ یہ بڑا اچھا ایک چینج ہے, ہم نے خود دیکھا اپنے علماء جن سے ہم پڑھتے ہیں. تو مین یہ تھا کہ ہاؤ شوڈ دے افیکٹولی یوٹیلائز دیز ٹولس. ایک تو آپ نے دے دیا یہ ہنٹ, بڑا اچھا ہے, اس سے بہت ساری بیس سیٹ ہو جائے گی. لیکن پھر بھی انہیں بہت کچھ کرنا ہی ہوتا ہے آج کل. کن چیزوں کا ان کو احتیاط برتنی چاہیے, اور کن چیزوں میں وہ کرنا چاہیے افیکٹیوٹی, ایفیشنسی بڑھانے کے لیے؟ اے آئی اور ٹیکنالوجی ہے نا, یہ علم کو حاصل کرنے کے ٹولز بن چکے ہیں. جی, ہمیں سمجھنا چاہیے نا. درس نظامی ہے, جب ہم کریکولم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی کریکولم ہے بالکل ٹھیک ہے, ان بچوں کو ہم دنیا دار تو نہیں بنا رہے نا, ان کو مولوی صاحب بنا رہے ہیں, ان کے لیے تمام چیز ٹھیک ہے. وہ جو ریئلائز نہیں کر پاتے کہ جس طریقے سے درس نظامی والا بچہ موبائل فون یوز کر رہا ہے, جس طریقے سے مائکروسافٹ آفس یوز کر رہا ہے, جس طرح کی بورڈ یوز کر رہا ہے, اسی طریقے سے آئیے ہم کریکولم چینج نہیں کر رہے. دس از دی مینس ٹو این اینڈ, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو یوز کرنا پڑے گا. تو اگر علماء کرام کا سبجیکٹ نہیں ہو سکتا کمپیوٹر سائنس یا اے آئی,
تو کم سے کم ان کو مہینے میں 2 مہینے میں کوئی ٹیچر رکھ لینا چاہیے, کوئی ورک شاپ ہو جو آنے والے تمام بچوں کو ٹولس کے بارے میں پڑھائے اور ان کو سکھائے. ہم نے وہ کتاب بھی لکھی تھی, اس کی بھی اڈیپٹیبلٹی نہیں ہو سکی, وہ ٹیچرس کو بلائیں, وہ سیمینار کروائیں. ابھی میرا بڑا اچھا مدرسوں کا وزٹ رہا, بہت سارے علماء کرام سے ملاقات ہوئی, اور بچے اچھی ہوئی, سب لوگوں نے اے آئی سے متعلق کی مجھ سے بات کی. اس کا مطلب کم سے کم اس کے اوپر سوچ تو رہے ہیں, یہ بات بالکل بہت اچھی پازیٹیو ہے. لیکن ان کو ہمیں کم سے کم کسی طریقے سے اس پورے دھارے میں لانا پڑے گا کہ ان تمام چیزوں کو سیکھ سکیں. بچہ گریجویٹ ہو کے ہمارا باہر نکلے, اس نے چیٹ جی پی ٹی کا نام نہ سنا ہو تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی نا. وہ دنیا کے پاس وہ کیا کرے گا جی. مولوی صاحب نے آ کے بچوں کو انہیں ہم جیسی نسلوں کو پڑھانا ہے نا, تو کیسے پڑھائیں گے, جمعے پہ کیسے بات کریں گے, ان کے مسائل کیسے حل کریں گے. ان کے مسائل کی تو نوعیت ہی بالکل بدل گئی نا. ایک بھی اس میں جو اوریکل کا سی ای او ہے لیری ایلیسن جو ہے, اور اس طرح کے مختلف لوگ ہیں, وہ جوش نیشنلٹی یا ایک ان کا تعلق ہے. اور ایپسٹین فائلز کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کن کے ہاتھوں میں ہے اور کیا چل رہا ہے. بڑا انسان کو ڈر لگتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو کہ اے آئی کی فیلڈ میں بھی ایکسیل کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بنا رہے ہیں پوری دنیا میں. مسلمانوں میں کوئی ایسا ہیں جو کر رہے ہیں جو ایک امید آف ہوپ ہو ہمارے پاس کہ مسلمان بھی ایسے ہیں جو ہمارے پاس آلٹرنیٹ میکینزم ہوگا اگر ان کیس دنیا سیکوز کے ہاتھ میں ہے تو ایسا کچھ؟ دنیا تو 400-500 سال سے انہی کے ہاتھ میں, پتہ ہمیں اب لگ رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. جی مسلمان کام کر رہے ہیں. سعودی عرب بہت زیادہ کام کر رہا ہے انرجی کے اوپر, یو اے بہت زیادہ کام کر رہا ہے چپس کے اوپر, کمپیوٹ پاور کے اوپر. ہمارے پاس یوتھ ہے, ہم نے مل کے کام کرنا ہے. پاکستان میں ٹیئر 4 کا ایک بھی ڈیٹا سینٹر نہیں ہے, انڈیا میں 9 ہے. اوور آل پاکستان میں 227 ڈیٹا سینٹر ہیں, انڈیا کے پاس 300 کے قریب ہیں. ٹیئر 3 کے 2-3 ہمارے پاس, نادرا کا ہو گیا, سیف سٹی کا ہو گیا. تو ڈیٹا سینٹر کی کیپیبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. بجلی ہمارے پاس نہیں ہے, ہم سے 10 گنا بجلی زیادہ چائنا بناتا ہے, اور چائنا تو انڈیا بناتا ہے, اور چائنا تو بہت آگے ہے. جی پی یوز کی بات کریں, ایک ہمارے پاس کلسٹر ہے, وہ بھی ٹیلی نور کا پرائیویٹ سیکٹر میں 3000 جی پی یوز ہمارے پاس ہیں. اس میں جو جی پی یوز ہیں وہ بھی 7 سال پرانے ہیں. وہ ہمارے پاس ہیں, وہ ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ بھی 7 سال پرانے ہیں کیونکہ اب انہوں نے وہ ریسک کر دیے ہیں. چائنا کے پاس 25,000 جی پی یوز ہیں, انڈیا کے پاس 34,000 ہیں, امریکہ کے پاس 83,000 ہیں. تو آپ کو چھوٹے بھی لیول کا کمپیوٹ کرنا ہے, بنانا ہے, ماڈل بنانا ہے, وہ نہیں کر سکتے. تو اس میں جو کنسیپٹ میرے خیال سے آنا چاہیے, وہ آنا چاہیے ڈیٹا ایمبیسیز کا. تو ہم بولیں کہ جی یوتھ ہمارے پاس ہے, یہ ملین بچہ ہم ٹرین کر کے دے دیں گے آپ کو ایجنٹک اے آئی کے اوپر. بجلی ہم سعودی عرب کی یوز کر لیں گے, بیکاز وہ تیل جلا کے بجلی بنا لے گا, اور جو کمپیوٹ پاور ہے, ڈیٹا سینٹر ہم یو اے کی یوز کر لیں گے. تو 3-4 ملک اگر ہم مل جائیں تو ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, بٹ ادروائز دیر از نو وے کہ آپ اس لیول کے اوپر ان کا مقابلہ کر سکیں. تو لیکن مل کے اگر کام کیا جائے, جو یوتھ ہمارے پاس ہے, ہمارا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے, بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آپ اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا ریلز میں, اس کو ضائع کر دیا ہم نے کانٹینٹ میں اور کنزمپشن کے اندر, تو بڑا مسئلہ ہوگا. ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ان کو کنزمپشن سے ہٹا کے پروڈکشن کے اوپر لے کر آنا ہے. بس یہ اگر کام یہ ہم سوئچ فلپ کر دیں, اگر وی آر آل سیٹ. میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کو جی آپ بجلی بنائیں, آپ کو بلینس ڈالر چاہیے. وہ بھیا نہیں ہے نا $1 بلین, اس لیے تو بیٹھ کے رو رہے ہیں. $1 بلین تو مسئلہ ہی کیا تھا, وہ نہیں ہے. تو یہ $1 بلین ہم بنا سکتے ہیں اپنی یوتھ سے, جس کو ہم دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. ذیشان بھائی, چونکہ آپ ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں فیلڈ میں بھی, ڈیٹا سائنسز میں, کیا ہم کرنٹ اے آئی اور یا ایجنٹک اے آئی جو ہمارے پاس موجود ہے, ایل ایل ایمس تو بہت بڑے لیول کی بات آپ نے ایکسپلین کر دیا, وہ ایک بڑے لیول کی بات, کانسٹرینٹس ہیں, پرابلمس وہ ہے. لیکن ہم چھوٹے لیول پہ جو ایگزسٹنگ اے آئی ہمارے پاس موجود ہے, قرآن اور احادیث جیسے کہ یہ ہمارے پرائمری سورسز آف فار اسلام ہے, تو اس میں مزید سرچ, جو فلیکسیبل سرچ یا اور کوئی افیکٹو ایسی چیز ہے آپ کے ذہن میں, یا آپ کے ہیو یو کم اکراس سم تھنگ جس میں ہم کر سکتے ہیں ایکسیل, جو جس سے امت کو عام طور پہ لوور لیول پہ بہت فائدہ ہوگا, انڈیویجول لیول پہ کوئی ایسے ٹولز بنا سکتے ہیں, یا اس طرف کوئی آئیڈیا ہے آپ کا؟ اصل چیز ڈیٹا, میں نے کیگل پہ ڈیٹا میں گرانڈ ماسٹر ہوں, اس میں نے قرآن اور سیاہ ستہ کی ساری احادیث اپلوڈ کر دی تھی کہ آپ نے کوئی سرچ کرنا ہے, کوئی ڈیٹا ماڈل بنا رہا ہے تو بنا لیجیے. میں شاید وہ واحد شخص ہوں دنیا کا جس کا پورا جینوم میپ کے گل پہ پڑا ہوا ہے. میں نے اپنی پوری فیملی کا بنا کے ڈال دیا ہے کہ ریسرچ کرو, ہم لوگ ڈیٹا نہیں دیتے. گورے آتے ہیں دوایا بناتے ہیں, سارا ڈیٹا گوروں کا ہوتا ہے, ہمارے پہ دوایا کام نہیں کرتی, ہم نے ڈیٹا کب دیا. اور ہمارے ملک میں تو ڈیٹا آپ کو پتا ہے وہ ڈارک ویب پہ مل جائے گا آپ کو, کیگل کے اوپر. کیگل از اے کمیونٹی بائی گوگل ڈیٹا سائنٹسٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو اب اس میں ہم لوگ نے ڈیٹا حرام کر دیا ہے. وہ ڈارک ویب سے آپ کو 5,000 میں مل جائے گا, آپ آفیشیلی مانگ نہیں سکتے. وہ پتہ نہیں کیوں چھپاتے ہیں, ہر چیز کو اتنا سیکیور کر دیا ہے. آپ ڈیٹا نہیں دیں گے, آپ ایل ایل ایم نہیں دیں گے, آپ تمام, تو آپ کی بایاسس تو سسٹم میں کہیں نہیں آئی نا, آپ کا کلچر تو اس کو پتہ ہی نہیں لگا. تو اس پہ کام ہو سکتا ہے, بہت سارے اس میں کام کیے جا سکتے ہیں. ایک تو جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, بچہ چیٹ جی پی ٹی پہ کر رہا ہے, چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا, ان کو اس طرح کرے گا. چیٹ جی پی ٹی لیول کی انٹیلیجنس آپ کسی مشین کو دے دیں
تو چلتا پھرتا انسان ہے. اس مشین کو لگے گا وہ اس میں روح پڑ چکی ہے, وہ تو چلتا پھرتا انسان ہے. اب اس سے آپ کیا کریں گے, اس کے ایموشنس کا کیا ہوگا, باقی تمام چیزوں کا کیا ہوگا, اور بہت سارے فروئی مسائل بھی اس کے اندر ہیں. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کریں گے کیا. دوسری چیز ہم یہ کر سکتے ہیں, اس اسلام کی تبلیغ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم تمام سوالات کمپائل کر لیں جو اسلام کے خلاف کیے گئے. آپ بلیسفیمی کی تمام کتابیں بھی نکال لیں تو 100-150 سے اوپر بک نہیں ہے. کمبائن کرنے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ نالج ہے, جیسے بہت ساری آرگنائزیشنز نے کیا ہوا ہے, IRF کے بڑا ڈیٹا بیس ہے, اس پہ کام ہے. تو 1500-1600 یہ اعتراضات بنتے ہیں جو اسلام کے خلاف دنیا پوچھتی آ رہی ہے 1450 سال میں. اچھا, جب آپ ان کے اوپر تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 100-150 سوال ہے. وہی اسماء ابن جون کا واقعہ ہے, وہی متعدد ملٹیپل میریجز کا بات ہے, وہی گھما پھرا کے وہی ساری بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان تمام کا جواب ہمارے علماء کرام دے چکے ہیں. پرابلم صرف کیا ہے, جواب دیا ہے فارسی میں, جواب دیا ہے عربی کے اندر 300 سال پہلے. آج کا بچہ انگریزی میں لمس میں کھڑا کے پوچھ رہا ہے, اس کو جواب نہیں ہے. آپ نے صرف کنیکٹ کرنا ہے, یا ان کی ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی. تو اب AI ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ نے 200 سوال کمپائل کیے, AI اس کو دنیا کی 200 لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دے گی. بولے بھیا یہ سوال ہے, یہ ہمارے 4 علماء کرام نے اس کے 4 جواب نہیں رہے اور دنیا کی 200 لینگویج پڑھے ہوئے ہیں. questions@islam.com. اب ایسے چھوٹے چھوٹے ہزاروں پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. آپ ایک ٹاپک اٹھا لیجیے, آپ بولے کہ میں صرف ملٹیپل میریج پہ بات کروں گا, میں خالی اس چیز کے اوپر بات کروں گا, میں جنگ کی اسٹریٹجی پہ بات کروں گا, تو بہت آرام سے کام ہو سکتا ہے. اس میں ہم اپنا لوکل اگر AI انسٹال کر لیں, LLM جو کہ پاسبل ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل میں بات کروں تاکہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. لوکل اگر ہم اپنے سرور پہ انسٹال کر لیں, وہ تو باہر سے کنیکٹڈ اس طرح نہیں ہے, اس کو ٹرین کر لیں. اگر ہم اپنے جو ڈیٹا بیسز جیسے islamqa.info ہے, بہت ساری ہیں جہاں پہ اسلام کے بہت سارے Q&A ہوا ہے, اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اپنے, اس میں یہ کم از کم ہمیں شورٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سب کچھ آتھینٹک ہے, اس میں کوئی ہیلوسینیشن اس طرح سے نہیں ہے. پورے اس کو خطبات حکیم الامت دے دیجئے, آپ فتاوی عالمگیری دے دیجئے, اس کو ساری کی ساری کتابیں دے دیجئے, ابن خلدون پڑھا دیجئے, غزالی پڑھا دیجئے, جو پڑھا ہوگا ہمارے سرور پہ. جی, لیکن اس کی بھی جو کاسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے, اگر آپ کو یاد ہوگا بلیسفیمی کے زمانے کے اندر, میں اس وقت بھی بولتا تھا, لوگ سنتے نہیں بات تھے, ڈینمارک کے خلاف مظاہرے ہوتے سب کچھ. وہ جو بینر لے کے آتے ہیں نا ڈینمارک کا, اس پہ ڈینمارک کی اسپیلنگ بھی غلط لکھی ہوئی ہوتی تھی. اس وقت ملت فیس بک لانچ ہوئی تھی, وہ کدھر گئی؟ جیسے 70,000 بندہ آیا وہ بیٹھ گئی. نہ وہ ڈیٹا سینٹر ہمارے پاس ہے, نہ وہ کیپٹل انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے. اس پہ بڑی سیریس ایفرٹ ضرورت ہے اور مل کے کرنی ہے. اب انہیں ایک مدرسہ, ایک مسجد, ایک بندہ کر لے, اس کے پاس اتنی کیپیٹل نہیں ہے, وہ کیپٹل اویلیبل نہیں ہے, مل کے کام کرنا چاہیے. سافٹ ویئر ہاؤسز مل جائیں, کچھ مدارس جن کے پاس تھوڑے فنڈ بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس لیول پہ کم از کم پاسبل ہے کہ اپنا ایک AI آپ ٹرین کر لیں. بہت ساری ایپس بھی لے کے بہت ساتھ ہیں, آپ اس کو کر لیجیے. کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا ڈر کی وجہ سے کہ ہم ChatGPT یا LLM مفتی نہیں بنائیں گے, تو دنیا آلریڈی بنا چکی ہے. کیلیفورنیا میں ایک شخص نے بھی کیا کام کیا, اسے قرآن دیا ChatGPT کو اور بولا اس سے ملتی جلتی مجھے 2 صورتیں لکھ دو. ChatGPT لکھ کے دے دی. ChatGPT کے پاس تو وہ والی گارڈ ریلز نہیں ہے نا, ہم نے کچھ دیا نہیں ہے. اب اگر وہ کسی بچے کے سامنے آتی ہے تو اس کو تو کوئی فرق پتہ نہیں, جس کو عربی نہیں آتی تو کیا فرق پتہ لگے گا. آپ دیکھیں, ہم دیکھ رہے تھے کوئی ریلیجیس کانٹینٹ کا, سارے ریلیجن کا, اسلام بھی اور جوڈیزم بھی اور کرسچنٹی بھی, کانٹینٹ 350x انکریز ہو گئے ChatGPT کے بعد, LLMs کے بعد. ہر بندہ نئی نئی چیزیں ڈال رہا ہے. قرآن کی بھری پڑی ہے مضمون کتابیں کہ جی ہم نے تفسیر نکال دی ہے, ہم نے نا بہت جس کو خلاصہ بیان کر دیا ہے. ہر دوسرا بندہ کتاب نکال رہا ہے, اس میں کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا LLM نے دیا ہے, اور ہو نوز. تو اس کی بہت زیادہ سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یار ٹھیک ہے LLM ہے, AI ہے, لیکن اس ادارے سے جو چیز نکلے گی وہ کم سے کم اتھینٹک ہوگی, اس میں ہلوسینیشن نہیں ہوگی, اس میں کوئی بایاسز نہیں ہوں گی, اس میں کوئی غلط بات, غلط چیزیں کوٹ نہیں کی ہوں گی. تو آپ کوٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہے کسی نے کوئی نہ کوئی ایسی کوئی روایات, کوئی اسرائیلیات کر کے کوٹ, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ پروف کرنا چاہیں تو دنیا میں کچھ بھی پروف کر سکتے ہیں. تو اس میں بڑی سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے. آئی تھنک آپ نے جو انفیکٹ ابھی اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ جو شروع میں بات کی نا کہ نالج بہت زیادہ ہو گیا ہے, انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ایکسیس ٹو نالج بھی, لیکن جو لائف کی پیورٹی ہے یا جو عمل ہے, جو لائف میں ایک خوشی ہے, سسٹینیبلٹی ہے, ایتھکس, مورلز ہیں, وہ نہیں ہے. آئی تھنک ہمیں اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ صحابہ کرام کے دور میں برو شاید اتنا نالج اس کا 5% بھی نہیں تھا, نالج اویلیبل ہے, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے لیکن لیتے جا رہے ہیں. جب ہمارا آئی تھنک ہمارا بھی جو فوکس ہے نا, بجائے کہ صرف پروپیگیشن آف نالج پہ ہو اور علم اور دعوت پہ ہو, انٹرنلائزیشن اور تزکیہ اور تربیہ اور تصفیہ پہ ہو جیسے کہا, آئی تھنک یہ بھی بڑے ایک ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ جیسے میں بھی کہوں کہ اگر ایک کوانٹم کمپیوٹر آ جاتا ہے اور اس کو آپ سارا نالج آپ دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے سارے جو چیزیں ان کو ڈیبنک کرو, یا آپ کہتے ہیں کہ ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ تمام دنیا کے اسکالرز آگے سے بحث کریں, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا دے مائٹ لوز دا ڈیبیٹ, کیونکہ اس کے پاس سارا ان ہسٹری کا سارا نالج ہے. تو نو ڈاؤٹ اٹ کین بی ڈینجرس, بٹ یہ کہ اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچاتا ہے, اور اللہ کے ساتھ تعلق اچھا مینٹین کریں اور اپنی جو ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں.
اینی پارٹنگ ایڈوائز جو آپ کو یوتھ سن رہی ہے, کوئی فائنل ورڈز آف ایڈوائز فار دیم ذیشان بھائی؟ یہ واو فیکٹر سے دور رہیں. آپ اسلامک ریلز جتنی بھی دیکھتے ہیں نا, اس میں کوئی نہ کوئی کسی میت کا میوزک بج رہا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے اور موٹیویٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور جو شخص پوری رات وہ ریلز دیکھتا ہے نا, اس میں حدیث سنتا ہے, قرآن سنتا ہے, اتنا بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے آنسوں سے, وہ شخص بھی فجر پیے بڑے بغیر سو جاتا ہے اور رات بھر جاگتا ہے اور صبح 4 بجے سو کے اٹھتا ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ یہ جو علم ہے نا, علم کی اونرشپ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. یہ کم ظرف آدمی سے اپنا آپ چھپا لیتا ہے. ہم ایک دفعہ کتاب پڑھیں گے تو سکتا ہے ہمیں سمجھ میں نہ آئے, دوسری دفعہ پڑھیں گے نا تو شاید تھوڑی سمجھ میں آ جائے, تیسری دفعہ پڑھیں گے تو اس میں کوئی بات ہمیں ناگوار گزرے گی, چوتھی دفعہ میں چبھنا شروع ہوگی, 5ویں مرتبہ میں جا کے نا کوئی عمل آئے گا, کوئی چیز چینج ہوگی. ہم ایسی تمام چیزیں دور بھاگتے ہیں جو ہمیں چبھتی ہیں, ہمیں پسند ہوتی ہیں, جو ہمیں پسند آئے, جو ہمیں مزاج کے مطابق ہو, جو ہمیں موٹیویٹ کریں, ہمیں ایموشنل کریں, ہمارے آنکھ سے آنسو نکال دیں, ہم بولتے ہیں وہ چیز صحیح ہے, لیکن اس کا اثر کچھ نہیں پڑ رہا. وہ اچھے الفاظ سے بحیثیت قوم ہم لوگوں نے لذت اٹھانا شروع کر دی ہے. تو اچھے الفاظوں کی جو لذت ہے نا, جو ہم یہ بھرے ہوئے ہمارے پاس یوٹیوب اور کانٹینٹ دیکھے جا رہے ہیں, اس سے زندگی بھیا نہیں بدل رہی. زندگی وہاں بدلتی ہے جہاں جوتا پڑے, وہاں بدلتی ہے جہاں پہ چیزیں ناگوار گزرے, وہاں سے تو ابتدا شروع ہوتی ہے. وہاں ہوتی ہے جہاں سے آپ کا نفس دھلنا شروع ہو. یہ اندرون کا معاملہ ہے, باہر سے کچھ نہیں ہوگا. تو اتنے زیادہ کانٹینٹ کو کنزیوم کرنے سے دور رہنا چاہیے, بھلے وہ اسلامی ہو اور نان اسلامک, تو منع ہی ہے, لیکن اسلامی بھی کانٹینٹ اتنا دور رہیں جو آپ کو بے عمل کر دے, اور آپ پوری رات کانٹینٹ تو دیکھتے رہیں اور صبح فجر نہ پڑھیں, تو کیا فائدہ اس کانٹینٹ کا؟ بڑی خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات ماشاء اللہ. کیونکہ آج کل نا وہی بات ہے کہ موٹیویشنل کوٹس, موٹیویشنل میسیجز, واہ 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 کیا شعر پڑھ دیا صاحب نے, اور یہ واہ واہ ہی چل رہا ہے. لیکن اصل دیکھا جائے تو اسی بندے کے تعلقات اپنی ماں سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے ریلیٹیو سے, یا بزنس میں جو ہے وہ کرپٹ ہے انفارچونیٹلی. تو آئی تھنک وہی بات ہے کہ تھوڑا سا نا ہمیں ایک ٹائم آنا چاہیے کہ جس میں ہم تھوڑا سا نا بیکورڈ ہو جائیں, جیسے لوگ پیور ہوا کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں, کوالٹی اوور کوانٹٹی کوالٹی ہونی چاہیے نا. یہی کہہ رہے ہیں ابھی کہ ہم صحابہ جو ہے نا وہ بڑی دیر لگاتے تھے ایک صورت کو حفظ کرنے میں یا اس کو یاد کرنے میں, کہ میں پہلے سمجھ لوں, ایک چیز تھوڑا کر لوں, لمبا دیر لگ جائے لیکن صحیح طریقے سے کروں. اور وہ ایک عربی کا کوٹ ہے نا کہ اذا اعطیت علمک کلک فیعطیک جزءہ, جب آپ سارا کچھ اپنا علم کو دیتے ہو تو علم آپ کو اپنا جز دیتا ہے. تو جب آپ دے ہی جز رہے ہو تو پھر آپ کے پاس کتنا آئے گا؟ اور جز اب تو جز بھی نہیں دے رہے, اب تو صرف ایک ٹائپ کر رہے ہیں کہ گیو می سم گڈ احادیث اینڈ فلاں ٹاپک. ایفرٹ نہیں ہے. تو ایفرٹ کے بغیر جو ہم جس طرح کی جنریشن بنتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی, تو آئی تھنک ہمیں اپنا سارا کچھ علم کو دینا پڑے گا تاکہ علم ہمیں اپنا جز دے. انسان بھی اللہ کو خیر دے, جزاک اللہ خیر, اللہ کو سلامت رکھے, آپ کی عمر میں برکت دے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر.